لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا. اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا. زمانے کے لیے کچھ کر کہ انداز وفا بن جا. کبھی خالد کبھی زرار سی جرأت بھی پیدا کر. کبھی صدیق سا عاشق کسی کا آسرا بن جا. نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر. نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر. کبھی ایمان کی آتش میں عمر کا دبدبہ بن جا. تیری ہر ایک صدا میں بلالی لحن پیدا کر. علی کا جوش بن جا، عثمان کی حیا بن جا. یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد. یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد. کچھ ایسا کام کر زمانے سے جدا بن جا. باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور معصوم بچوں اور اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں اور بہنوں، بڑی خوشی کا مقام اور آپ تمام حضرات، بالخصوص حضرت مولانا اسد اللہ صاحب اور ان کے تمام رفقاء، اہل کمیٹی، تمام کے تمام قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے ایک محفل سجائی. اور یہ محفل صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، صرف اللہ اور اس کے محبوب کی طاعت میں،
صرف اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے، سنانے کے لیے آپ نے یہ محفل سجائی، علماء کرام کو مدعو کیا، تو آپ تمام قابل مبارک ہیں کہ آپ کی اس زمین پر اللہ علماء کرام کو بھیج رہا ہے جو بڑے علم والے، بڑے عمل والے آپ کے درمیان میں بڑے دور دراز سے چل کر کے آئے، لہٰذا آپ کو خوشی منانی چاہیے۔ اللہ کیا ہمارے نصیب ایسے ہیں کہ ہمارے درمیان میں اللہ کے محبوب آئیں، رسول کے محبوب آئیں، اللہ کے نیک بندے آئیں، اللہ کے رسول کے مہمان آئیں۔ اللہ ہمارے ایسے نصیب ہیں، کیونکہ یہ علماء وہ ہیں کہ اگر ان کا گزر قبرستان سے ہو جائے تو اللہ قبر کے مردوں سے عذاب کو روک لیتے ہیں، اگر کسی بنجر زمین پر پہنچ جائیں تو اللہ اسے گلزار کر دیتے ہیں، اگر عوام الناس کے سامنے پہنچ جائیں اور وہ عوام ان علماء کو دیکھتی رہے تو انہیں عبادت کا ثواب مل جائے۔ میرے بھائی آپ قابل مبارک ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ موقع سال میں ہو سکتا ہے صرف ایک مرتبہ آپ کو ملتا ہو، لیکن آپ یہ وقت جو اللہ نے عبادت کا آپ کو دیا ہے، آپ جب اس پنڈال میں آ کر کے بیٹھیں گے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا بیٹھنا بیکار ہے، بلکہ آپ جتنی دیر آ کر کے بیٹھیں گے اللہ اس بیٹھنے پر عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک بندہ کہیں کھڑا ہوا نفلیں پڑھ رہا ہو، ذکر و اذکار کر رہا ہو، اور آپ جیسا اللہ کا نیک بندہ ایسی محفل میں آ کر کے بیٹھ جائے تو دونوں کا ثواب برابر ہے۔ جس طرح نفل پڑھنے کا ثواب ہے، اس طرح دین کی محفل میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے میرے بھائی کیا ہی اچھا ہو جائے کہ جتنے حضرات یہ ادھر کھڑے ہوئے ہیں یا ادھر ہیں یہ بھی سامنے آ کر کے بیٹھ جائیں، تاکہ ہمیں بھی اچھا محسوس ہو کہ ہم اتنے دور سے چل کر کے وہاں کے لوگوں کے پاس گئے تھے، انہوں نے ہمارا اچھے طریقے سے استقبال کیا، انہوں نے ہمیں بڑی محبت سے نوازا، بڑے شوق سے سنا، بڑی محبت سے سنا، تو ہمارا بھی دل خوش ہو جائے گا، اور جب دل خوش ہوگا تو ہمارے دل سے دعائیں نکلے گی۔ اللہ ایسے مہمانوں کے میزبان اللہ آپ نے ہمیں دیے تھے، ایسی میزبانی کرنے والے، ایسی مہمانوں کی قدر کرنے والے، اور پھر ہمارے دلوں سے دعائیں نکلیں گی، اللہ ان سے جنت سے کم بدلے پر راضی نہ ہونا۔ میرے بھائی میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، انشاءاللہ اسی کے اندر گفتگو کروں گا، اور اپنی بات کو اپنے وقت متعینہ پر جو اہل کمیٹی نے مجھے دیا ہے انشاءاللہ اپنے وقت متعینہ پر اس بات کو مکمل کر دوں گا۔ دعا کرے اللہ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت کر دے۔ میں نے آیت بہت مشہور آپ کے درمیان میں پڑھی، کیا فرماتا ہے میرا اور آپ کا اللہ؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے جو تمہارے قبائل بنائے ہیں، یہ جو تمہارے خاندان بنائے ہیں، یہ بڑائی کے لیے نہیں بنائے، یہ تکبر کے لیے نہیں بنائے، یہ گھمنڈ کے لیے نہیں بنائے، اللہ کائے کے لیے بنائے۔ تو میرا اللہ اس کا جواب دیتا ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے، تاکہ تمہاری ایک پہچان ہو جائے، گھمنڈ کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں۔ ہاں اگر تم بڑا بننا چاہتے ہو، اگر تم میری نظروں میں، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اگر تم عزت دار بننا چاہتے ہو، اگر تم باعزت بننا چاہتے ہو، اور اللہ کی نظروں میں اگر تم باوقار بننا چاہتے ہو، ہاں تو
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ مکرم وہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈر کر اس زندگی کو گزارتا ہے، یعنی جو سب سے بڑا متقی ہے، ہاں وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہے۔ یہ خاندان یہ بڑائی کے لیے نہیں ہے، یہ برادریاں یہ بڑائی کے لیے نہیں ہے، یہ حسب اور نسب یہ برادری کے لیے نہیں ہے، یہ بڑائی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سب ہم نے تمہاری پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ ہاں اگر تم بڑا بننا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو، اللہ سے ہاں خوف رہ کر کے زندگی گزارو۔ اگر تم ڈر کر کے زندگی نہیں گزارتے تو تمہارا حسب نسب تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتا، تمہاری برادری تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتی، تمہاری مالداری تمہیں جنت سے نہیں لے جا سکتی، ارے تمہاری خوبصورتی تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو۔ اس لیے میرے بھائی تبھی تو وہ عام واقعہ پیش آیا تھا کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہہ دو اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کر دینا، ہاں کیا فرمایا تھا جب اللہ کی لاڈلی اللہ کے نبی کی لخت جگر جب قبر کے اندر اتاری جا رہی تھی تو کیا کہا تھا حضرت ابو ذر غفاری نے، کیا فرمایا تھا اے قبر کو جانتی ہیں کہ آپ کے اندر کون مہمان آ رہا ہے؟ حسن حسین کی ماں ہے، حضرت علی کی اہلیہ ہے، اے قبر تو جانتی ہے کون آ رہا ہے؟ ارے اللہ کے نبی کی لخت جگر ہے، ارے جانتی ہے کون مہمان ہے؟ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ہاں تمام دنیا کی عورتوں میں ہاں اول تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، اے جانتی ہے اے قبر تو جانتی ہے تیرے درمیان میں کون مہمان آ رہا ہے؟ کیا آواز آئی تھی قبر سے؟ ذرا مجھے بتاؤ، یہ بات تو بڑی مشہور ہے، کیا آواز آئی تھی قبر سے؟ اور کہنے والے سن لے، یہاں حسب نسب نہیں چلتے، یہاں خاندان نہیں چلتے، یہاں برادریاں نہیں چلتی، کس کا بیٹا یہ نہیں چلتا، کس کی بیٹی یہ نہیں چلتا، کیسی ہے یہ نہیں چلتا، یہاں اعمال کے سکے چلتے ہیں، یہاں اعمال اچھے چلتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے لائے ہو تو میں تمہارا ویلکم کروں گی، اگر تم اعمال اچھے لائے ہو تو میں تمہیں خوش آمدید کہوں گی، اور اگر تم اعمال نہیں لائے تو میں بڑا مصیبتوں کا گھر ہوں، میں بڑا پریشانیوں کا گھر ہوں۔ لہٰذا میرے بھائی یہ جواب کس کے لیے تھا؟ کہ حضرت فاطمہ کے لیے نہ میرے بھائی، وہ تو بخشی بخشائی تھی، یہ جواب ان کے لیے نہیں، وہ تو جنت کے سردار تھی، یہ جواب ان کے لیے نہیں، وہ تو پختہ ایمان والی تھی، یہ جواب ان کے لیے نہیں، بلکہ یہ جواب میرے اور آپ کے لیے تھا کہ ذرا سی نیکیاں کر کے گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو جانا، کسی برادری میں آنکھ کھول کر کے گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو جانا، اعمال اچھے کرنا اگر قبر میں سکون چاہتے ہو، ورنہ یہ برادریاں تمہیں جنت میں لے کر کے نہیں جائیں گی۔ بات سمجھ آئی؟ میں زیادہ تیز تو نہیں بول رہا ہوں، بات صحیح سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کے؟ ذرا سنتے چلے جائیں۔ اس لیے میرے بھائی میں جب اپنے ادھر بولتا ہوں تو تھوڑی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے، آپ کے درمیان میں بول رہا ہوں تو بہت ہلکا کر کے بول رہا ہوں، اس لیے ذرا سنتے چلے جائیں۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اب تو آپ اس آیت سے یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں میرے بھائی، ہماری برادری کوئی بھی ہے، اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہم گورے ہیں یا کالے ہیں، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم مالدار ہیں یا غریب ہیں، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ برادری کوئی ہو، اعمال اچھے کر لو، اللہ کے دوست ہو جاؤ گے، مالدار ہو یا غریب ہو، اعمال اچھے کر لو، اللہ کے دوست ہو جاؤ گے، گورے ہو یا کالے ہو، اعمال اچھے کر لو، اللہ کے دوست ہو جاؤ گے۔ اور میرے اللہ نے یہ کر کے دکھایا ہے، آؤ تمہیں مثالیں دیتا چلو کہ جب میرے اور آپ کے آقا، ذرا مثالیں سنتے چلے جانا، اللہ کے یہاں گورے اور کورے، ہاں گورے اور کالے کوئی فرق نہیں، اللہ کے مالدار اور غریب کوئی فرق نہیں، جو اللہ کو مانے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو اللہ کو نہیں مانے گا چاہے وہ کتنا ہی مالدار ہو، چاہے وہ کتنا ہی غریب ہو، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر نہیں۔ میرے اللہ نے کر کے دکھایا ہے، آپ ذرا سنتے چلے جائیں کہ جب میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کہہ دو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں، جب مکہ المکرمہ کے اندر آئے ہیں اور آ کر کے اپنی دعوت کا اعلان
کیا ہے اور تمام خاندان والوں کو اور اکثر مکے کے لوگوں کو جب میرے اور آپ کے آقا نے جمع کیا اور جمع کر کے اعلان کیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہ لوگوں ایمان لے کر کے آ جاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہاں اس وقت میں سب سے پہلے اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے والا، اللہ کے نبی کو نہ ماننے والا کوئی اور نہیں تھا، اللہ کے نبی کا چچا تھا۔ معلوم کرو حضرت علماء کرام سے، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ میرے نبی کی مخالفت کرنے والا سب سے پہلا کوئی اور نہیں، یہ ابو لہب تھا۔ جانتے ہو کون ہے ابو لہب؟ اللہ کے نبی کے خاندان کا ہے، اور خاندان میں بھی کیا ہے، یہ نبی کا چچا لگتا ہے۔ اگر دیکھنے میں دیکھو تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اگر دیکھنے میں دیکھو تو کفار مکہ میں مالدار ہے، اگر دیکھنے میں دیکھو تو کفار مکہ میں ہاں بڑا سردار ہے، اگر دیکھنے میں دیکھو تو بڑا طاقتور ہے، لیکن اللہ کے نبی کو نہیں مانتا۔ ہاں اور اللہ کے نبی کے اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے زیادہ خوشی اگر کسی کو ہوئی تھی تو وہ ابو لہب ہی تھا۔ ہاں اللہ کے نبی جیسے دنیا میں تشریف لائے، ان کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کرنے والا یہی ابو لہب تھا۔ کیا کیا تھا اس نے؟ اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا۔ میرے گھر میں بھتیجا آیا ہے، میرے گھر میں محمد عربی آئے ہیں، لہٰذا اپنی باندی کو آزاد کر دیا، لیکن جیسے ہی میرے اور آپ کے آقا دعوت کو لے کر کے چلے اور لوگوں کو دعوت کی طرف بلایا تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والا کوئی اور نہیں، یہی ابو لہب تھا۔ اب اللہ کو یہ کوئی پرواہ نہیں کہ ابو لہب نبی کے خاندان کا ہے، اللہ کو یہ پرواہ نہیں کہ ابو لہب خوبصورت ہے، نہ اگر نبی کی نہیں مانتا، اللہ کی نہیں مانتا تو اللہ کا دوست نہیں ہے، وہ نبی کا دوست نہیں ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، وہ نبی کا بھی دشمن ہے۔ اسی لیے قرآن کی آیتیں اتر کر کے آئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، یعنی قیامت تک جو بھی قرآن پڑھتا رہے گا ابو لہب پر لعنتیں بھیجتا رہے گا۔ یہ مثال میں نے کیوں دی؟ اللہ کے یہاں حسب نسب نہیں چلتے، اللہ کے یہاں برادریاں خاندان نہیں چلتے، اللہ کے یہاں اعمال کے سکے چلتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل ذرا دیکھو، ایک حبشے کا کالا کلوٹا غلام ہے جس کو میں اور آپ حضرت بلال حبشی کے نام سے جانتے ہیں۔ ہاں جب مکہ المکرمہ کے اندر آئے، ذرا سننا میرے پیارو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کے بارے میں معلوم کیا گیا، اے بلال تم اللہ کے نبی پر کیسے عاشق ہو گئے، تم اللہ کے نبی پر کیسے جان لٹانے والے ہو گئے؟ تو حضرت بلال حبشی اپنی کارگزاری سناتے ہیں، ارے ایسے کا عاشق کیوں نہ ہوتا، ارے ایسے پر کیوں نہ مر مرتا، ایسے پر کیوں نہ اپنی جان نچھاور کرتا۔ اے بلال کیا وجہ ہوئی کہ تم اللہ کے نبی کے عاشق ہو گئے، آپ اللہ کے نبی پر جان لٹانے والے ہو گئے؟ ارے اللہ کا یہ لاڈلا حضرت بلال کہتے ہیں ایسے نبی کا کیوں نہ عاشق ہوتا جو غلاموں کو اپنے پیروں کی جوتی نہیں بلکہ غلاموں کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، غریبوں کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، کمزوروں کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، یتیموں کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، بے سہاراؤں کو سہارا دیتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، اور برہناؤں کو کپڑا پہناتا ہے۔ ایسے نبی کی کیوں نہ عاشق بنے، ایسے نبی پر کیوں نہ جان نچھاور کرے؟ اے بلال تم اللہ کے نبی پر کیسے عاشق ہوئے؟ تو حضرت بلال فرماتے ہیں ارے میں کیوں نہ عاشق ہوتا، ایک مرتبہ میں مکے کے ایک سردار کا غلام ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت بلال حبشی کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکے کے ایک سردار کا غلام ہوں۔ یہ اپنے نبی پر عاشق ہونے کی کہانی بتلا رہے ہیں کہ میں نبی پر عاشق کیسے ہوا، ذرا سنتے چلے جائیں۔ حضرت بلال حبشی فرما رہے ہیں کہ میں مکے کے ایک سردار کا غلام ہوں، ہاں میں مکے کے سردار کا غلام ہوں۔ اس نے مجھے ستو پیسنے کے لیے کہا، اے بلال تم یہ ستو پیسو، اور اتنے وقت میں تمہیں یہ ستو پیسنا ہے، لہٰذا میں ستو کو پیسنے لگا، لیکن ستو پیستے ہوئے ارے ستو پیستے ہوئے میرے اوپر بخار کا غلبہ ہو گیا، میرا بدن بخار کی وجہ سے حرارت کرنے لگا، میرا بدن کپ کپانے لگا۔ میں نے اپنے آقا سے کہا آقا میرے سردار مجھے بخار ہو گیا ہے، میرا بدن کپ کپا رہا
رہا ہے، لہٰذا مجھے کچھ مہلت دے دو۔ چنانچہ وہ سردار کہتا ہے ارے غلاموں کو کوئی سہولت نہیں ہے، غلاموں کو کوئی سہولت نہیں ملے گی، لہٰذا آپ ٹھیک طریقے سے ستو کو پیستے رہو، ٹھیک طریقے سے اس کام کو انجام دے لو، ورنہ تمہاری پٹائی ہوگی۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں رو رہا ہوں، میرا بدن کپ کپا رہا ہے، کوئی غلام کی خیریت معلوم کرنے نہیں آتا، کوئی غلام کو حال چال معلوم کرنے نہیں آتا۔ جب کئی روز ہو گئے تو ایک نوجوان خوبصورت دروازے سے اندر داخل ہوا، اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھا، اس نے مجھے بدن کپ کپاتے ہوئے دیکھا، اس نے آ کر کے معلوم کیا او اللہ کے بندے کیوں رو رہے ہو، او اللہ کے بندے تمہارا بدن کیوں کپ کپا رہا ہے؟ اس نوجوان نے کس سے معلوم کیا؟ حضرت بلال حبشی سے۔ ارے کیوں رو رہے ہو، بدن کیوں کپ کپا رہا ہے؟ کہا کہ جاؤ کیوں غلام کی حالت معلوم کرنے آئے، یہاں مکے کی زمین پر کوئی غلاموں کا سہارا نہیں ہے، کوئی غلاموں کو اپنے دل میں جگہ دینے والا نہیں ہے، صرف غلاموں کو پیروں کی چوٹیاں سمجھتے ہو، لہٰذا تم کیوں حالات معلوم کرنے آئے؟ وہ خوبصورت نوجوان کہتے ہیں نہیں مجھے بتاؤ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو بلال کہتے ہیں میں نے اس خوبصورت نوجوان کو اپنے رونے کی وجہ بتلائی کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے بخار ہے اور مجھے میرے مالک نے ستو پیسنے کے لیے کہا ہے، لہٰذا میرا بخار نہیں اترتا۔ ہاں وہ نوجوان دوڑتے ہوئے گئے اور دودھ کا پیالہ لے کر کے آئے، کچھ دوائی لے کر کے آئے، چنانچہ وہ لا کر کے بلال کہتے مجھے دے دی، میں نے دوائی کو کھا لیا اور دودھ کو پی لیا۔ اب وہ خوبصورت نوجوان کہتے ہیں جاؤ جا کر کے اندر آرام کرو۔ بلال کہتے ہیں آرام کیسے کروں، آرام کیسے کروں؟ ارے میرے مالک نے ستو پیسنے کے لیے کہا ہے، اگر آرام کروں گا تو ستو نہیں پیسے گا۔ وہ نوجوان کہتے تم جاؤ جا کر کے آرام کرو، ستو کو میں پیسوں گا، یہ ستو کو پیسنے کا کام میرا ہے۔ چنانچہ بلال کہتے ہیں میں جا کر کے لیٹ گیا، آرام کرنے لگا، ایک دن ہو گیا بخار نہ اترا، 2 دن ہو گئے بخار نہ اترا، 3 دن ہو گئے بخار نہ اترا، اور تینوں دن تک وہ خوبصورت نوجوان مجھے دودھ پلاتے، مجھے دوائی پلاتے اور پورے 3 دن ستو کو پیستے رہے۔ جب تیسرے دن میرا بخار اتر گیا، میں کمرے سے باہر نکل کر کے آیا، میں نے کہا او اللہ کے بندے جاؤ اب میرا بخار اتر گیا ہے۔ ہاں وہ نوجوان جانے لگے، میں نے معلوم کیا جاتے ہوئے اپنا نام تو بتلا دو، تو انہوں نے کہا میں کوئی اور نہیں، میں کوئی اور نہیں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ میں کون ہوں؟ میرے اور آپ کے آقا تھے، میرے اور آپ کے آقا تھے جو غلاموں کا 3 دن تک اس کا ستو پیستے رہے، 3 دن اس کی دوائی کا خیال کرتے رہے۔ حضرت بلال کہتے جاتے ہوئے اب مجھے اپنا غلام بنا لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت بلال کہتے ہیں ایسے انسان کا کیسے نہ عاشق بنتا، ایسے انسان پر کیسے نہ اپنی جان نچھاور کرتا جس نے غلاموں کو پیروں میں نہیں بلکہ اپنے دل میں جگہ دی، اپنے سینے کے اندر جگہ دی، اور پھر ایسی جگہ دی ذرا سنتے چلے جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی نظروں میں بھی کوئی صحابی امیر اور غریب نہیں، کوئی صحابی گورا اور کالا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی تمام صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ علماء سے معلوم کرو، علماء بتلائیں گے کہ ہر ایک صحابی کو ایسے لگتا تھا کہ اللہ کے نبی مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہر صحابی کو ایسے لگتا تھا جیسے اللہ کے نبی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایسے بلال حبشی فرماتے ہیں مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا جیسے اللہ کے نبی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی قدر بھی فرماتے تھے۔ ذرا سنتے چلے جائیں کہ جب میرے اور آپ کے آقا مکہ المکرمہ کے اندر فتح مکہ والے دن داخل ہو رہے ہیں، یعنی ایسے وقت میں داخل ہو رہے ہیں جب اللہ کے نبی کے ہاتھ پر مکہ فتح ہو رہا تھا، اور صحابہ اکرام کی جماعت اللہ کے نبی کے ساتھ تھی، اور 1 یا 2 صحابی نہیں بلکہ 10,000 صحابہ کا لشکر اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، اور میرے اور آپ کے آقا ان تمام صحابہ کے ساتھ مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہو رہے تھے اِنَّا
فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبک. یہ کہتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہو رہے تھے. ہاں کس طرح داخل ہو رہے تھے؟ آج مکہ کے کفار گھبرا رہے تھے, آج مکہ کے لوگ گھبرا رہے تھے کہ اللہ کے نبی آج کے دن ہمارے ساتھ کیا کریں گے, آج ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے, کیونکہ مکے کے اندر وہ بھی موجود تھی جو اللہ کے نبی پر کوڑا ڈالتی تھی, وہ بھی موجود تھا جو میرے اور آپ کے آقا کی گردن میں رسی ڈال کر گلیوں میں کھسیڑا کرتا تھا. آج مکہ کے اندر وہ بھی موجود تھا جس نے کعبے کی چابی نہیں دی تھی. آج اللہ کے نبی کے اس مکے کے اندر وہ بھی موجود تھا کہ جب میرے آقا نماز میں سجدے میں جاتے تھے تو اونٹ کی اوج ان کے سر پر لا کر رکھ دی جاتی تھی. آج سب کے سب گھبرا رہے تھے, آج سب کے دل میں ایک ڈر پیدا ہو رہا تھا کہ آج اللہ کے نبی ہمارے ساتھ کیا کریں گے. لیکن جیسے ہی میرے آقا مکے کے اندر داخل ہوئے اعلان کر دیا آج سب کو میری طرف سے معافی ہے. آج سب کو کیا ہے؟ میری طرف سے معافی ہے, میں نے سب کو معاف کر دیا. لیکن میں بتلانا کیا چاہتا ہوں, میرے اور آپ کے آقا جب کعبے کے قریب پہنچے تو وہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے. یہ بات تو آپ جانتے ہیں, 360 بت رکھے ہوئے تھے. آج میرے آقا کعبے کے اندر کھڑے ہوئے تھے اور آج اللہ کی حکومت کا اعلان ہونے والا تھا. آج اللہ کے نام کا ڈنکا بجنے والا تھا. آج اللہ کا نام بلند ہوگا اور غیر اللہ زمین دوز ہوں گے اور جتنے بت ہیں وہ زمین کے نیچے جائیں گے. میرے اور آپ کے آقا تمام بتوں پر ایک چھڑی لگاتے تھے اور فرماتے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کیا فرماتے تھے میرے آقا؟ ارے اب حق آ گیا ہے, باطل کو جانا پڑے گا اور باطل جانے کی چیز ہے, ابھرنے کی چیز نہیں ہے, حق ابھرنے کی چیز ہے. اور جب حق آ جاتا ہے تو باطل کو جانا پڑتا ہے. لہٰذا میرے آقا یہ لفظ کہہ کر کے ایک بت کو چھڑی لگاتے تھے, بت زمین پر گر جاتا, دوسرے کو چھڑی لگاتے زمین پر گر جاتا, تیسرے کو چھڑی لگاتے زمین پر گر جاتا. لہٰذا 360 بت میرے اور آپ کے آقا ان کو چھڑی لگاتے وہ زمین پر گر جاتے. ہاں آج اللہ کا نام بلند ہوگا. میں آپ کو بتلانا کیا چاہتا ہوں, آج اللہ کا نام بلند ہونے والا تھا. آج تمام قدم غیر اللہ زمین کے نیچے پڑے ہوئے تھے. آج اللہ کے نام کو کون بلند کرے گا؟ آج اللہ کے نام کا نعرہ کون لگائے گا؟ آج پتہ کی عذاب کون دے گا؟ آج اللہ کے نام کو کون بلند کرے گا؟ وہاں 10,000 صحابہ کھڑے ہوئے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کون آج اللہ کے نام کو بلند کرے گا؟ میرے آقا کی نظر ابو بکر پر پڑتی ہے, پھر عمر پر پڑتی ہے, عثمان پر پڑتی ہے, علی پر پڑتی ہے, یہاں تک کہ تمام صحابہ پر پڑتی ہے, لیکن ہٹ جاتی ہے. لیکن جیسے نظر حضرت بلال پر پڑتی ہے, میرے آقا حضرت بلال کو کہتے بلال سب سے باہر آ جاؤ. بلال سب سے باہر نکل کر کے آ جاؤ. اللہ کے نبی میں غلام ہوں, کہا کہ پرواہ نہیں ہے. اللہ کے نبی غریب ہو, کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کالا کلوٹا ہو, کوئی پرواہ نہیں ہے. اس دین کے اندر یہ نہیں ہے, اس دین کے اندر یہ فرق نہیں ہے. اس دین کے اندر سب سے سب برابر ہیں. اس دین میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے, سب سے سب برابر ہیں. بلال سب سے باہر نکل کر کے آ جاؤ. اللہ کے نبی کرنا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اذان پڑھ دو. اللہ کے نبی کعبے پر چڑھ کر کہا بلال کعبے پر چڑھ کر یا نبی اللہ جوتے تو اتار لو. کہا کہ نہ بلال جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کعبہ تیرے جوتوں سے اچھا نہیں ہے, جوتے سمیت کعبے پر چڑھو. حضرت بلال کی ہائٹ چھوٹی ہے, وہ کہتے یا نبی اللہ چڑھا نہیں جاتا. میرے آقا فرماتے ہیں بلال تیرے لیے میرے کندھے حاضر ہے, یہاں پر قدم رکھو اور کعبے پر چڑھ کر اذان دے دو. کعبے پر چڑھ کر کے اذان دے دو, جوتے بھی نہ اتارو. چڑھا نہیں جاتا, میرے کندھوں پر اپنے قدم رکھ لو. کیا سبق دے رہے میرے اور آپ کے آقا؟ کوئی شریعت میں غلام نہیں ہے, کوئی
اس شریعت میں غریب نہیں ہے، سب کے سب برابر ہیں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ اسلام سے بہت دور ہے، اپنے آپ کو اگر اونچا سمجھتا ہے وہ اسلام سے بڑا دور ہے، ورنہ اس اسلام کے اندر میرے بھائی سب کے سب برابر ہیں، چاہے آقا اور غلام ہو۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی نے حضرت بلال کی عزت فرمائی، خالی اللہ کے نبی ہاں حضرت بلال کی عزت نہیں بلکہ خود اللہ رب العزت حضرت بلال کی عزت کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا سنتے چلے جائیں کہ جب میرے اور آپ کے آقا معراج پر گئے ہیں اور واقعہ معراج پیش آیا، میرے آقا نے جہنم کو بھی دیکھا، میرے آقا نے جنت کو بھی دیکھا۔ جب میرے آقا جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں اور میرے آقا جنت کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جب جنت کے اندر چل رہے ہیں تو اپنے سے آگے کسی کے چلنے کی آواز محسوس کرتے ہیں، اپنے سے آگے ہاں کوئی چل رہا ہے۔ میرے آقا حضرت جبرائیل سے معلوم کرتے ہیں، اے جبرائیل یہ کون ہے جو مجھ سے آگے چل رہا ہے؟ مجھے اپنے سے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت جبرائیل مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں یا نبی اللہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تمہاری امت کا کالا کلوٹا بلال ہے۔ اللہ کو اس کا عمل اتنا پسند آتا ہے، یہ چلتا زمین پہ ہے اور اللہ اس کے پیروں کی آہٹ ہم جنت والوں کو سنواتا ہے۔ اس کے پیروں کی آہٹ اللہ ہم جنت والوں کو سنواتا ہے۔ یہ مثالیں کیوں دے رہا ہوں؟ یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں، اس شریعت کے اندر کوئی غریب نہیں ہے، اس شریعت میں کوئی کمزور نہیں ہے۔ کسی کو کالا یا گورا سمجھ کر ہاں کالے کو یہ نہ سمجھنا کہ عزت کے لائق نہیں ہے، گورے کو یہ نہ سمجھنا کہ قابل عزت ہے، نہ میرے بھائی اس شریعت کے اندر سب کے سب برابر ہیں۔ ذرا اور مثال دیتا چلوں، ذرا اور مثال سنتے چلیں۔ چنانچہ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، حضرت سعد الاسود ہیں، یہ ایک صحابی ہیں، سعد ان کا نام ہے اور اسود انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ شکل سے کالے ہیں۔ اسود کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ شکل سے کالے ہیں، نام ان کا سعد ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، میرے بھائی ذرا سنتے چلے جائیں۔ حضرت سعد اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ کیا میں کالا ہوں اس وجہ سے مجھے جنت میں جانے سے روک لیا جائے گا؟ کیا میں جنت کے اندر نہیں جاؤں گا؟ کیا میرا کالا پن جنت میں جانے سے مجھے روک دے گا؟ آنکھوں کے اندر آنسو ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سعد یہ بات تیری زبان پر کیوں آئی ہے؟ یہ بات تیرے دل کے اندر کیوں آئی کہ تیرا کالا پن تجھے جنت میں جانے سے روک لے گا؟ ذرا سنے میرے بھائی۔ حضرت سعد پھر رونے لگے، کہا یا نبی اللہ میں مدینہ کے اکثر گھروں میں نے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا ہے لیکن کوئی بھی میرے نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کرتا۔ کوئی کہہ دیتا یہ کالا ہے، کوئی کہہ دیتا یہ غلام ہے، کوئی کہہ دیتا یہ کمزور ہے۔ اللہ کے نبی کسی نے بھی میرے نکاح کے پیغام کو قبول نہ کیا، کسی نے میری بات کو نہ مانا، کسی نے میرے لیے نکاح کے لیے اپنی بیٹی کو متعین نہیں کیا۔ جب دنیا کے لوگوں نے مجھے پسند نہ کیا تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہیں میری غریبی مجھے جنت میں جانے سے نہ روک دے، کہیں میرا کالا پن مجھے جنت میں جانے سے نہ روک دے۔ اس لیے آقا مجھے احساس ہوا کہ کہیں میں جنت میں جانے سے نہ روک لیا جاؤں۔ آقا فرماتے نا سعد جنت میں کالے اور غریب نہیں روکے جائیں گے بلکہ غریب تو جنت میں اور پہلے جائیں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے جتنے اس دنیا کے غریب ہیں اور وہ اللہ کو مانتے ہیں اور اپنی زندگی پر صبر کرتے ہیں، اپنی مشکلات میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، غریبی میں اللہ کو نہیں بھولتے، میرے آقا نے فرمایا کہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ کتنے سال پہلے؟ 500 سال پہلے غریب جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مالداروں کو حساب دینا ہوگا، غریب کو حساب کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تو اس لیے وہ جنت کے اندر پہلے چلے جائیں گے۔ یہاں تک فرمایا میرے آقا نے کہ ان غریبوں کو، ان کو کمزور نہ سمجھا کرو، ان کو اپنی نظروں میں گرا ہوا نہ سمجھا کرو۔ سن لو
لو کان کھول کر کے کہ ان غریبوں کی وجہ سے اللہ مالداروں کو روزی دیتا ہے، ان غریبوں کی وجہ سے اللہ مالداروں کے چولہے چلاتا ہے، ان غریبوں کی وجہ سے اللہ مالداروں کے کاروبار چلاتا ہے۔ اس لیے ان غریبوں کو کمزور نہ سمجھا کرو، ان غریبوں کو اپنی نظروں میں نہ گیرا۔ جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے جائے گا، چاہے کالا ہو یا گورا اعمال ہیں تو جنت میں جائے گا۔ اس لیے پھر فرمانے لگے ایسا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایسا تمہیں اپنا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا کروں یا نبی اللہ؟ میرے آقا نے صحابہ کو اکٹھا کیا، میرے آقا نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ سے معلوم کیا، اور میرے صحابہ بتلاؤ کہ اس وقت مدینہ کا سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ تو صحابہ نے بتلایا نبی اللہ اس وقت مالدار سب سے زیادہ عمر بن وہب ثقفی ہے۔ اللہ کے نبی اس کی بیٹی بھی مدینہ کی سب سے بڑی مالدار ہے، اور اس کی بیٹی مدینہ کی سب سے بڑی خوبصورت بھی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سعد کو بلواتے ہیں اور بلا کر کے کہتے ہیں اے سعد جاؤ عمر بن وہب کے پاس جانا اور جا کر کے کہنا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، مجھے اللہ کے نبی نے روانہ کیا ہے۔ وہ معلوم کریں گے کس لیے؟ تو تم کہہ دینا کہ تمہاری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے کہا ہے، تمہاری بیٹی سے نکاح میرے آقا خوش ہوتے ہیں کہ اگر تمہاری بیٹی سے نکاح ہو جائے تو میرے آقا راضی ہوں گے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں یا نبی اللہ کیا اس کالے کلوٹے کی بات عمر مان لیں گے؟ کیا اس کالے کلوٹے کی بات اس کی بیٹی مان لے گی؟ میرے آقا فرماتے ہیں سعد جاؤ وہ تمہاری بات مانیں گے انشاءاللہ۔ حضرت سعد جاتے ہیں، ذرا سنتے چلے جائیں، حضرت سعد جاتے ہیں لیکن دل کے اندر خیال آ رہا تھا ارے مدینہ کا سب سے بڑا مالدار مجھ سے کہاں سے رشتہ کر لے گا؟ مدینہ کی سب سے زیادہ خوبصورت بیٹی کہاں میرے نکاح کے اندر آ جائے گی؟ دل کے اندر یہی خیال ہوتا ہوا جا رہا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت سعد حضرت عمر بن وہب کے گھر پر پہنچے، جا کر کے کنڈی کھٹکھٹائی، کنڈی کھٹکھٹانے کے بعد حضرت عمر گھر سے باہر نکلے۔ ہاں کہتے کون ہو؟ کہا کہ میں سعد الاسود ہوں، یعنی مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ ہاں اللہ کے نبی نے مجھے آپ کے درمیان میں اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ حضرت عمر معلوم کرتے ہیں ارے بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ چنانچہ حضرت سعد فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا ہے جاؤ سعد سے کہنا کہ تمہاری بیٹی کے نکاح کے لیے اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے۔ چنانچہ حضرت سعد نے حضرت عمر کے گھر پر جا کر کے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے، آپ کی بیٹی میرے نکاح کے اندر آئے گی تو اللہ کے نبی خوش ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عمر کہتے ہیں اے سعد تمہیں بھول ہوئی ہے، اے سعد شاید تمہیں غلطی ہوئی ہے، ہاں تمہیں یہاں نہیں بھیجا ہوگا، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ مجھے جب عمر نے واپس کر دیا میں واپس چلا آیا، لیکن میرے بھائی حضرت عمر کی بیٹی اندر سے سن رہی تھی، حضرت عمر کی بیٹی ان کی گفتگو کو سن رہی تھی۔ ہاں اس نے کہا ابا جان رک جائیے، اللہ کے بندے رک جاؤ۔ کہا کہ بیٹی کیا چاہتی ہو؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم وہ گورا ہے یا کالا ہے، مجھے نہیں معلوم وہ غریب ہے یا کمزور ہے، مجھے نہیں معلوم وہ مالدار ہے یا غریب ہے، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ اسے میرے آقا نے بھیجا تھا، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں اسے اللہ کے محبوب نے بھیجا تھا۔ اے والد محترم تمہیں اسے واپس نہیں کرنا۔ حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب، نعرہ تکبیر، صحابہ کرام صحابہ کرام صحابیہ کرام صحابیہ کرام، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، علماء کرام، ائمہ کرام، طلبہ کرام، نعرہ تکبیر۔ جلسہ کمیٹی، جلسہ کمیٹی، جلسہ کمیٹی، الہند یوگا کمیٹی، الہند یوگا کمیٹی، نعرہ تکبیر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم نے بارہا ایک ہی بات سمجھا رکھی ہے آپ کو
کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی بھی غلط بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے جو مقررین جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، نعرہ تکبیر۔ چلیے حضرت۔ تو حضرت سعد جو کالے ہیں حضرت عمر کے گھر پر پہنچے، مجھے اللہ کے نبی نے آپ کی بیٹی سے نکاح کے لیے بھیجا ہے۔ کیا کہا عمر نے؟ اے سعد تم سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ بھول کیسی؟ تم کالے ہو، میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، تم غریب ہو، میں مدینے کا سب سے بڑا مالدار ہوں۔ یہ کہہ کر کے حضرت عمر نے حضرت سعد کو واپس کر دیا۔ لیکن بیٹی بیٹی ہوتی ہیں، آج کی بیٹیوں کی طرح نہیں کہ ماں باپ کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، انہیں تو اپنی محبت کا نکاح کرنا ہے، ماں باپ کی عزت کا کوئی خیال نہیں، انہیں تو صرف اپنے چنے ہوئے سے نکاح کرنا ہے۔ لیکن وہ نبی کے زمانے کی بیٹیاں تھی، وہ نبی کے زمانے کی اللہ والیاں تھی۔ ہاں جیسے ہی معلوم ہوا کہ میرے والد محترم نے اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے قاصد کو واپس کر دیا، تو بیٹی گھر کے اندر سے چلائی، اے والد محترم یہ کیا کر دیا؟ اے والد محترم آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹی وہ کالا ہے۔ کہا تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی بھیجنے والے ہیں۔ کہا کہ بیٹی وہ غریب ہے۔ کہا تو والد محترم کیا ہوا؟ بھیجنے والا تو دونوں جہان کا مالک ہے، ہاں آپ نے اسے واپس کیسے کر دیا؟ ہاں قربان جاؤں ایسے نبی کی عاشقوں پر، قربان جاؤں وہ میری اور آپ کی بیٹیوں کی طرح نہیں جو باپ سے آگے نکل کر اپنے نکاح کرتی ہیں، جو ماں باپ کی عزتوں کو کچل کر نکاح کرتی ہیں۔ یاد رکھنا جو جوانوں، میرے بھائیوں، یاد رکھنا جس نکاح کے اندر ماں باپ کی رضا شامل نہ ہو اس نکاح میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی، ان نکاحوں کے اندر کبھی آپ کو عزت نہیں مل سکتی، ان نکاحوں کے اندر آپ کی کبھی قدر نہیں ہو سکتی، اور یہ رشتہ زیادہ دنوں تک بھی نہیں چل سکتا جن نکاحوں میں ماں باپ کی رضا شامل نہ ہو، کیونکہ حدیث کہتی ہے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ ارے اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ لے، وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ لے، اگر اس کے ماں باپ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ کیا فرمایا اس حضرت عمر بن وہب ثقفی کی بیٹی نے؟ اے والد محترم یہ کیا کر دیا؟ کہا کہ بیٹی وہ کالا ہے، کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، اے بیٹی وہ بالکل غریب ہے، کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اس کو بھیجنے والے میرے اور آپ کے آقا ہیں، اس کو بھیجنے والے اللہ کے نبی کے برگزیدہ بندے ہیں، اس کو بھیجنے والے اللہ کے محبوب ہیں، لہذا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اے عمر برباد ہونا چاہتے ہو، تم نے نبی کی بات کو ٹھکرایا ہے، کہیں اللہ تمہیں برباد نہ کر دے، کہیں اللہ تمہیں رسوا نہ کر دے۔ عمر جاؤ جاؤ دوڑ کر کے ساتھ کو راستے میں پکڑ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ جائیں اور تمہیں ذلیل اور رسوا ہونا پڑے۔ حضرت عمر دوڑے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب حضرت عمر دوڑ رہے تھے تو ان کی چادر زمین پر گھسٹ رہی تھی، اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، لیکن سہے قسمت حضرت سعد کو نہ پایا۔ حضرت سعد اللہ کے نبی کی محفل میں جا چکے تھے اور جا کر کے یہ کہہ چکے تھے اللہ کے نبی کہاں میں کالا، کہاں وہ مدینہ کے سب سے بڑے خوبصورت، اللہ کے نبی کہاں میں غریب اور کہاں وہ مدینہ کے سب سے بڑے مالدار۔ اللہ کے نبی یہ رشتہ نہیں ہو سکتا تھا، اللہ کے نبی یہ تعلق نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے آقا یہ بات سن کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ عمر دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، ہاں بیٹی کا باپ دوڑا ہوا آ رہا ہے، چنانچہ فوراً اللہ کے نبی کی محفل میں آئے، میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا، ادھر آ کر کے سلام کیا، میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا، ادھر آ کر کے سلام کیا، میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا، یا نبی اللہ آپ چہرہ
करना फिर ये है, वरना हम इस जिंदगी को गुजार ना पाएंगे। अल्लाह के नबी आपकी नाराजगी के साथ हम इस दुनिया में रह नहीं पाएंगे। अल्लाह के नबी आपका जो हुक्म होगा हम उस हुक्म को मानेंगे। मेरे आका फरमाते हैं तो फिर साद से अपनी बेटी का निकाह कीजिए, इस काले कलोटे से अपनी बेटी का निकाह कीजिए। हजरत अमर कहते या नबी अल्लाह अब मशवरे की भी जरूरत नहीं है, आप निकाह का खुतबा पढ़िए, मैं अपनी बेटी से इजाजत लेकर के आया हूं, आप निकाह पढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? मशवरे की भी जरूरत नहीं है, आका आप निकाह पढ़ा दीजिए, महबूब आप निकाह पढ़ाइए। चुनाचे अल्लाह के नबी ने खुतबा पढ़ा, अल्लाह के नबी ने निकाह पढ़ाया। जरा सुनते जाएं। 400 दिरहम मेहर मुकर्रर हुआ। हजरत साद ने जब ये सुना कि 400 दिरहम मेहर मुकर्रर हो गया, ये मेहर मैं कहां से दूंगा, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो कमजोर आदमी हूं। उछल पड़े, या नबी अल्लाह ये 400 दिरहम कहां से दूंगा? मेरे आका फरमाते हैं ऐसा घबराने की जरूरत नहीं, निकाह हो गया, आका मेहर कहां से दो? कहा कि अली के पास जाना, अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाना, जाकर के कहना कि अल्लाह के नबी ने 200 दिरहम के लिए कहा है। हाँ, हजरत उस्मान के पास जाना, जाकर के कहना नबी ने 200 दिरहम मंगाए हैं। हाँ, फिर अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के पास जाना और जाकर के कहना कि अल्लाह के नबी ने 200 दिरहम मंगाए हैं। मेरे भाई हजरत साद हजरत उस्मान के पास जाते हैं, 200 दिरहम नहीं बल्कि उससे कुछ ज्यादा देते हैं। इसी तरह हजरत साद हजरत अली के पास जाते हैं, 200 नहीं बल्कि ज्यादा देते हैं। फिर हजरत अब्दुर्रहमान के पास जाते हैं, 200 नहीं बल्कि ज्यादा देते हैं। रावी कहता है कि अब हजरत साद के पास 400 दिरहम नहीं बल्कि 800 दिरहम हो चुके थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया था ऐ साद 400 दिरहम से मेहर मुकर्रर जो की है उसको अदा कर देना और 400 दिरहम का अपनी बीवी के लिए सामान ले आना, अपने घर का सामान ले आना जिससे तुम अपना वक्त गुजार सको। चुनाचे हजरत साद उन 800 दिरहम को लेकर हाँ शहर के बाजार के अंदर पहुंचते हैं और बड़े खुशी खुशी पहुंचते हैं। जरा नौजवानों अपने दिल से सोचो कि जिसका निकाह ना हो रहा हो, उसका मदीना के सबसे बड़े मालदार घर के अंदर निकाह हो जाए, उसके दिल की हालत क्या होगी। जिसका निकाह ना हो रहा हो उसके कालेपन की वजह से, लेकिन मदीना की सबसे ज्यादा खूबसूरत उसकी बीवी बन गई हो तो उसके दिल की कैफियत क्या होगी। जरा सोचो तो सही। हजरत साद क्या दिल के अंदर उमंगे लेकर के जा रहे होंगे। जैसे हजरत साद बाजार में पहुंचे, अपनी बीवी के लिए सामान खरीदने लगे। कभी कुछ सामान खरीदते हैं, कभी कुछ सामान हंसी खुशी खरीदते हैं, लेकिन एक आवाज आती है, एक आवाज आती है, ओ नौजवानों चलो, अल्लाह के नबी ने तुम्हें मैदानों में याद किया है, अल्लाह के नबी ने तुम्हें मैदानों में बुलाया है। हजरत साद कहते हैं मेरे कानों के अंदर जब ये आवाज पड़ी तो आका बुला रहे हैं, मैं भूल गया मैं बाजार में क्यों आया था, मैं भूल गया मेरा बाजार में आने का मकसद क्या था। हाँ, अल्लाह के नबी अपने रास्ते के लिए बुला रहे हैं, कुफार से मुकाबले के लिए बुला रहे हैं। अल्लाह के नबी अल्लाह के रास्ते के लिए बुला रहे हैं। हजरत साद कहते हैं जब मेरे कानों के अंदर ये आवाज पड़ी तो मैं सामान खरीदना भूल गया। मैं फौरन घोड़ों के अस्तबल में पहुंचा, मैंने घोड़ा खरीदा, मैं तलवार की दुकान पर पहुंचा, मैंने एक अच्छी तलवार और ढाल खरीदी, मैं लेकर के सहाबा के दरमियान में पहुंचा और मैंने अपने चेहरे को छुपा लिया, अपने चेहरे पर नकाब लगा लिया, अपने चेहरे पर नकाब लगा लिया। ऐसा नकाब क्यों लगाया, नकाब क्यों लगाया, अपने चेहरे को क्यों ढका? तो हजरत साद की जबान से निकला मेरा आज ही निकाह हुआ है, कहीं अल्लाह के नबी मुझे देख करके वापस न कर दें। जिंदाबाद, नारे तकबीर, साहबे किराम जिंदाबाद, साहबे किराम जिंदाबाद, नारे तकबीर।
میں نے چہرہ کیوں چھپایا؟ میرا آج ہی نکاح ہوا ہے اور نکاح پڑھانے والے بھی آقا ہیں، نکاح پڑھانے والے بھی محبوب ہیں، کہیں مجھے سب کے اندر دیکھ کر کے مجھے سب سے نہ نکال دے اور میں اللہ کے راستے میں جانے سے نہ رہ جاؤں۔ اور وہ اللہ کا راستہ کون سا تھا؟ سونے والا نہیں، وہ کون سا اللہ کا راستہ تھا؟ ارے وہ راستہ تھا جس کو قرآن کہتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ وہ اللہ کا راستہ تھا۔ ہاں آج مجھ سے اور آپ سے اللہ کے راستے میں نہیں نکلا جاتا، حالانکہ جان بھی واپس آتی ہے، حالانکہ مال بھی واپس آ جاتا ہے، لیکن صحابہ جس راستے پر نکلتے تھے اس میں کوئی گارنٹی نہیں کہ مال واپس آ جائے، اس میں کوئی گارنٹی نہیں کہ جان واپس آ جائے، بلکہ وہ راستہ تھا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ ہاں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، ذرا سنتے چلے جائیں۔ حضرت سعد الاسود ہاں گھوڑا اور تلوار لے کر اپنے چہرے کو چھپا کر، اپنے چہرے کو منہ سے اپنے چہرے کو چھپا کر صحابہ کی صف میں جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، حال یہ کہ چہرہ چھپا ہوا ہے، بدن چھپا ہوا ہے، چہرہ اس لیے چھپا رکھا ہے کہیں اللہ کے نبی واپس نہ کر دیں۔ ہاں سب کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض صحابہ معلوم کرتے ہیں ارے یہ کون ہے جس نے اپنے منہ کو چھپایا؟ حضرت علی کہتے ہیں ارے کھڑے رہنے دو، تمہیں کیا غرض پڑی ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھو؟ چنانچہ صف تیار ہو گئی، صحابہ کی صفیں لگ گئی، صحابہ کی صفیں جم گئی، چنانچہ صحابہ ہاں اپنے ساتھیوں کو لے کر، میرے آقا اپنے صحابہ کو لے کر کفار سے مقابلہ کرتے ہیں۔ میں حضرت سعد کی بات کرنے لگا جو بیچارے کالے ہیں، ہاں میدان کے اندر پہنچے، کفار سے مقابلہ کیا، ایک تیر آ کر کے حضرت سعد کے گھوڑے سے لگا، گھوڑا زمین پر گر گیا، حضرت سعد بھی زمین پر گر گئے۔ جیسے زمین پر گر گئے دل کمزور نہ کیا بلکہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح چڑھایا، اپنے ہاتھوں کو اس طرح چڑھایا، جیسے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح چڑھایا میرے آقا کی نظر ان کے کالے کالے ہاتھوں پر پڑ گئی۔ چہرہ تو چھپا ہوا تھا لیکن ہاتھوں پر نظر پڑ گئی۔ فوراً میرے آقا چیخ پکار اٹھے، فوراً میرے آقا نے آواز لگائی او تم مجھے سعد محسوس ہوتے ہو، تم مجھے سعد لگتے ہو، تم مجھے سعد لگتے ہو۔ حضرت سعد نے نہ دیکھا، آگے بڑھتے چلے گئے، کہیں اللہ کے نبی یہاں سے بھی واپس نہ کر دیں۔ ہاں چہرے کو چھپا رکھا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم مجھے سعد لگتے ہو، تم مجھے سعد محسوس ہوتے ہو، رک جاؤ، لیکن حضرت سعد نہ رکے، آگے بڑھتے چلے گئے، آگے بڑھتے چلے، کفار سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ صحابہ نے ایک آواز لگائی اللہ کے نبی حضرت سعد شہید ہو گئے ہیں۔ کیا آواز لگائی؟ اللہ کے نبی حضرت سعد اسود شہید ہو گئے ہیں۔ جب جنگ مکمل ہو گئی تو میرے آقا تمام لاشوں کو دیکھ رہے تھے، تمام صحابہ کے جنازوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایک صحابی پر نظر پڑتی آگے بڑھ جاتے، راوی کہتا ہے ایسا لگتا تھا کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہت سارے جنازے پڑے ہوئے تھے، میرے آقا سب کے چہروں کو دیکھتے آگے بڑھ جاتے، چہروں کو دیکھتے آگے بڑھ جاتے۔ جب حضرت سعد پر نظر پڑی میرے آقا وہیں پر بیٹھ گئے، حضرت سعد کا چہرہ اٹھایا اور اپنی ران پر رکھ لیا، رونا شروع کر دیا۔ ادھر حضرت سعد کا چہرہ خون میں سنا ہوا ہے، اللہ کے نبی چہرے کو دیکھ رہے اور رو رہے ہیں۔ اتنے آنسو برسے ہیں، اتنے آنسو برسے ہیں کہ حضرت سعد کا چہرہ اللہ کے نبی کے آنسوؤں سے دھل گیا تھا۔ اتنے آنسو برسائے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آج تمام صحابہ کے دل کی تمنا یہ تھی کہ کاش آج سعد کی جگہ ہمارا جنازہ ہوتا، آج سعد کی جگہ ہماری لاش پڑی ہوئی ہوتی اور آقا اس قدر رو رہے ہوتے۔ لیکن یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر کسی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ اللہ کے نبی روتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ پھر ایک
मर्तबा ऐसा हुआ मेरे नबी ने चेहरा फेर लिया, मेरे नबी चेहरा फेर करके मुस्कुराए, हजरत साद को दफन कर दिया गया। रावी आकर के मालूम करता, या नबी अल्लाह, आज हमने आपकी 3 हालतें देखी हैं। पहली हालत तो ये थी कि आप बड़ा रोए, दूसरी हालत ये थी कि आपने चेहरा फेर लिया, तीसरी हालत ये थी कि आप मुस्कुराए। अल्लाह के नबी, इन 3 बातों की वजह क्या थी? मेरे आका फरमाते हैं, मैं ज़ारो कतार इसलिए रोया कि उस नौजवान के दिल के हाल क्या होगा कि जिसका निकाह नहीं हो रहा था, मदीने की सबसे बड़ी खूबसूरत उसकी बीवी बनी, मदीना का सबसे बड़ा मालदार घर उसका रिश्तेदार बना, लेकिन इसने अल्लाह और उसके महबूब की मोहब्बत के लिए उसे कुर्बान कर दिया, अल्लाह के नबी की मोहब्बत के लिए उसे कुर्बान कर दिया। मैं क्यों न रोता, मैं क्यों न रोता? मैंने चेहरा इसलिए फेरा कि साद के इस्तकबाल के लिए जन्नत की होरें दौड़ती हुई आ रही थी। ये मेरा शौहर आ रहा है, ये मेरा शौहर आ रहा है। जन्नत की होरें दौड़ती हुई आ रही थी। जब वो होरें दौड़ रही थी, उनकी पिंडलियां खुल गई थी। मैं उनकी पिंडलियों पर अपनी नजर नहीं लगाना चाहता था, इसलिए मैंने अपने चेहरे को फेर लिया। हाँ, साद ने अल्लाह के लिए, उसके महबूब के लिए दुनिया की एक बीवी को कुर्बान किया और अल्लाह ने लाखों हूरों को उसका शौहर बना दिया, लाखों हूरों का शौहर बना दिया। मेरे भाई, इस उम्मत में कोई अमीर और गरीब नहीं है। इस उम्मत के लिए, सबके लिए जन्नत है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। इस उम्मत के हर फर्द के लिए जन्नत है, गोरा हो या काला हो। इसलिए मेरे भाई, ये आज ये बीमारी मेरे और आपके अंदर पैदा हो गई कि मैं और आप एक दूसरे से अपने आप को बड़ा हुआ समझने लगे, एक दूसरे से बड़ा समझने लगे, दूसरे को छोटा समझते हैं। मालदार बड़ा समझता है, गरीब को कमजोर समझता है, गोरा अपने आप को बड़ा समझता है, काले को कमजोर समझता है, ताकतवर अपने आप को बड़ा समझता है और बेचारे कमजोर को हाँ अपनी नजरों में गिरा देता है। नहीं, ये शरीयत इन चीजों के लिए नहीं है। इस शरीयत के अंदर सब के सब बराबर हैं, इस शरीयत के अंदर सब के सब इज्जत वाले हैं, इस शरीयत के अंदर सब के सब ईमान वाले हैं। इसीलिए तो आयत के अंदर कहा गया कि तुम्हारे ये कबीले, तुम्हारे खानदान बड़ाई के लिए नहीं है। अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो तो अल्लाह से डरने वाले हो जाओ, अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो तो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले हो जाओ। कैसी मोहब्बत? आओ तुम्हें बतलाता चलो। आज मैं और आप मोहब्बत नहीं करते, आज मैं और आप सिर्फ दावे करते हैं, मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत कैसी करनी है? आका से मोहब्बत करनी है। अरे मालदार हो तब भी मोहब्बत करो, अल्लाह देखो कैसी इज्जत देगा। अगर गरीब हो तब भी अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत करो, देखो अल्लाह कैसी इज्जत अता करेगा। वो मोहब्बत कैसी? आओ तुम्हें समझाता चलो। जिस तरह सहाबा इकराम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते थे, आओ कुछ मिसालें देता चलो। अरे सहाबा कैसी मोहब्बत करते थे। एक नाम तुमने सुना होगा, हजरत अबू महजूरा। ये कौन अबू महजूरा हैं? आओ तुम्हें बतलाता चलो। जब हजरत बिलाल हबशी काबे पर चढ़ कर के अजान पढ़ रहे थे तो अबू महजूरा ये बचपने के अंदर हैं, अभी ईमान के अंदर दाखिल नहीं हुए, अभी इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुए। अबू महजूरा हजरत बिलाल की आवाज सुन रहे हैं, अभी ईमान में नहीं आए। हजरत बिलाल की नकल उतारनी शुरू कर दी। जिस तरह बिलाल अजान पढ़ते हैं, इसी तरह अबू महजूरा भी अजान पढ़ते हैं। चुनाचे जब नकल उतार ली गई, मेरे आका को ये नकल उतारना इतना पसंद आया, कहा इस बच्चे को मेरे पास लेकर के आओ, इस अबू महजूरा को मेरे पास लेकर के आओ। सहाबा दौड़े हैं। अबू महजूरा कहते हैं कि मुझे डर लग गया कहीं अल्लाह के नबी मुझे सजा न दे दे, नकल उतारने की वजह से अल्लाह के नबी मेरी पकड़ न कर ले। मैं दौड़ा, लेकिन सहाबा ने दौड़कर पकड़ लिया। अबू महजूरा कहते हैं मैं अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, अल्लाह के नबी मुझसे गलती हो गई। मेरे आका फरमाते हैं अबू महजूरा गलती नहीं, उस अजान को दोबारा पढ़ करके सुनाओ, उस अजान को दोबारा मुझे करके बताओ। इसलिए मैं और आप अपने बच्चों को सिखाएं कि दीन की नकल उतारे, इस्लाम वालों की नकल उतारे, नमाज की नकल उतारे, तकरीर की नकल उतारे, तहरीर की नकल उतारे, तिलावत की नकल उतारे, अपने बड़ों की
دین کی نقل اتارنی چاہیے۔ میرے بھائی ابو معذورہ کہتے ہیں میں ڈر گیا، میرے آقا فرماتے ہیں ابو معذورہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ابھی تم نقل اتار رہے تھے وہ دوبارہ مجھے نقل اتار کر کے سناؤ۔ ابو معذورہ کہتے ہیں میں ڈرتے ڈرتے کانوں میں انگلی دی ہے، میں نے اذان پڑھنی شروع کی، میرا اذان پڑھنا اللہ کے نبی کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے دعا دی، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے دعا دی۔ او اللہ کے نیک بندو، جس کے سر پر نبی کا دست شفقت رکھا جائے کیا وہ ایمان سے خالی رہ سکتا ہے؟ ابو معذورہ کہتے ہیں میں نے ایمان قبول کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں نے یہ کلمہ پڑھا ہے، میرے آقا نے سر سے ہاتھ ہٹایا، میں اصل تمہیں بتلانے کیا آیا ہوں نبی کے عاشقوں۔ حضرت ابو معذورہ راوی کہتا ہے بال نہیں کٹواتے، بچپنے میں بال بڑے ہو گئے، ابو معذورہ نہیں کٹواتے، جوانی آئی تو اور بال بڑے ہو گئے، ابو معذورہ نہیں کٹواتے، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا، اللہ کا یہ لاڈلا اپنے بال نہیں کٹواتا۔ صحابی معلوم کرتے ابو معذورہ تم اپنے بال کیوں نہیں کٹواتے؟ ذرا سنو ابو معذورہ کا جواب۔ حضرت ابو معذورہ فرماتے ہیں او لوگو میں وہ بال کیسے کٹوا لوں جن میں بچپنے میں میرے آقا کا ہاتھ رکھا ہوا ہے؟ پوری زندگی اپنے بال نہیں کٹوائے، کیوں؟ اس لیے کہ بچپنے میں اللہ کے نبی نے ہاتھ جو رکھ دیا تھا۔ میرے بھائی ہم کہاں سے عشق کریں گے اللہ کے نبی سے؟ آج تو میں اور آپ اور میرا نوجوان داڑیاں کیسی کٹاتا ہے، نبی کی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، بال کیسے رکھتا ہے نبی کی طرح نہیں۔ ارے شریعت بال کٹوانے کے لیے، بال رکھنے کے لیے منع نہیں کرتی، لیکن رکھو سنت کے مطابق رکھو۔ میرے آقا کبھی زندگی کے اندر اپنے بال نہیں کٹوائے ہیں، اگر کٹوائے تو صرف عمرہ اور حج کے موقع پر، ورنہ میرے آقا کے بال کبھی کندھوں پر رہتے تھے، کبھی کانوں تک رہتے، کبھی گردن تک رہتے تھے۔ میرے آقا نے اپنے بال نہیں کٹوائے، لیکن جب عمرے کے لیے گئے ہیں تب کٹوائے ہیں، جب حج کے لیے گئے ہیں تب کٹوائے ہیں۔ یہ بال رکھنا میرے آقا کی سنت ہے، لیکن آج میں اور آپ آقا کی سنت سمجھ کر کے نہیں رکھتے۔ آج تو بڑے بڑے ایکٹروں کو دیکھ کر کے رکھتے ہیں، بڑے بڑے کرکٹروں کو دیکھ کر کے رکھتے ہیں۔ کاش میں اور آپ اپنے آقا کو دیکھ کر کے بال رکھتے تو ان بالوں پر اللہ مجھے اور آپ کو ثواب عطا کرتا، اللہ مجھے اور آپ کو سنت کا ثواب عطا کرتا۔ بال کے بال ہوتے اور اللہ کے نبی کی سنت بھی زندہ ہوتی، لیکن نوجوان کس طرح کے بال رکھتا ہے؟ جو نبی کے دشمنوں کے بال ہیں۔ کس طرح کے بال رکھتا ہے؟ جو نبی کے مذاق اڑانے والوں کے بال ہیں۔ اس لیے میرے بھائی بال رکھنا منع نہیں ہے، میرے آقا نے پوری زندگی اپنے سر پر بال رکھے ہیں۔ یہ گنجا ہونا، ہاں یہ سر کے بال اتروانا، یہ آقا کی سنت نہیں ہے، یہ تو حضرت علی المرتضیٰ کی سنت ہے۔ آقا کی سنت بال رکھنا ہے، آقا کا طریقہ بال رکھنا ہے، لیکن وہ کون سے بال ہیں؟ وہ بال ہیں جو بالکل برابر ہوں، وہ بال ہیں جو کانوں کی لو تک ہوں، وہ بال ہیں جو کانوں کے گردن اور کندھے کے بیچ میں ہوں، وہ بال ہیں جو کاندھوں تک ہوں۔ میرے آقا نے بال رکھنے کے لیے منع نہیں کیا، لیکن بال رکھنے آقا کے طریقے پر، یہ بال اتروانا یہ آقا کی سنت نہیں ہے، یہ حضرت علی کی سنت ہے۔ یہ سنت کس طریقے سے حضرت علی کی ہے؟ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جب انسان ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کی اگر ایک بھی بال کی جڑ تک پانی نہ پہنچا تو وہ ابھی ناپاک ہی ہے، چاہے وہ کتنا ہی صابن لگا لے، چاہے وہ کتنا ہی اپنے آپ کو رگڑ لے، لیکن وہ پاک نہیں ہوتا اگر ایک بھی بال کی جڑ پر پانی نہیں پہنچا۔ حضرت علی ڈر گئے، حضرت علی ڈر گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کسی بال کی جڑ تک پانی نہ پہنچتا ہو۔ انہوں نے قسم کھائی اللہ کے نبی اب پوری زندگی میں اپنے سر پر بال نہیں رکھوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سر کے کسی بال کی جڑ میں پانی نہ پہنچے۔
اس ڈر کی وجہ سے بال نہیں رکھتے تھے، لیکن بال رکھنا یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ آج میرے بھائی میں اور آپ دعوے کرتے ہیں ہم نبی کے عاشق ہیں، لیکن میرا اور آپ کا یہ دعویٰ عمل سے بھی نظر آنا چاہیے، بدن سے بھی نظر آنا چاہیے، ہر اعتبار سے نظر آنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہماری شادی اور بیاہ بھی اللہ کے نبی کے مطابق ہونے چاہیے، ہمارے نکاح بھی اللہ کے نبی کے مطابق ہونے چاہیے، جس طرح ہم مسجد میں نماز اللہ اور اس کے رسول کے مطابق پڑھتے ہیں، جس طرح ہم مسجدوں میں اللہ سے ڈر کر کے رہتے ہیں، جب مسجدوں سے باہر آئیں تو ہمارے بیاہ اور شادیاں میرے بھائی نبی کے مطابق ہونی چاہیے۔ آج بیاہ اور شادیوں میں کیا ہوتا ہے، نبی کی سنتوں کا جنازہ نکلتا ہے، کھانا کھڑے ہو کر کے کھاتے ہیں، ننگے سر ہو کر کے کھاتے ہیں، اور اگر لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کے نہیں کھاتے، حالانکہ لقمہ جو زمین پر گر گیا اس کو اٹھانا میرے نبی کا طریقہ ہے، اس کو اٹھا کر کے اگر وہ کھانے لائق ہے تو صاف کر کے اٹھا کر کے کھا لیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جتنا کھانا تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے اس میں ایک دانہ ایسا ہے جو تمہارے بدن کو طاقت دے گا، ایک دانہ ایسا ہے جو تمہارے بدن کو شفا دے گا، ایک دانہ ایسا ہے جو تمہیں برکت دے گا، جو روزی میں برکت دے گا۔ اب ذرا ہم دیکھیں کہ وہ دانہ ہم نے کھا لیا یا وہ دانہ ہم نے بریڈ میں چھوڑ دیا یا دانہ ہم نے نیچے گیر دیا، اب تمہاری مرضی ہے، اس لیے برتن کو صاف کرنا یہ میرے آقا کا طریقہ ہے، اور اگر لقمہ گر جائے اس کو اٹھا کر کے کھانا، اگر وہ خراب نہیں ہوا تو اس کو اٹھا کر کے کھانا سنت ہے، اور اگر خراب بھی ہو گیا تو اٹھا کر کے ایک طرف رکھ دینا تاکہ کوئی اور مخلوق کھا لے، یہ سنت ہے۔ لیکن یہ طریقہ میں اور آپ بھول گئے۔ آج بھی شادیوں میں کتنا کھانا میرے اور آپ کے قدموں کے نیچے رہتا ہے، میرے اور آپ کے پیروں کے نیچے رہتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں یہ پیروں کے نیچے آنے والی روزی یہ مظلوم کی طرح بد دعا کرتی ہے، یہ مظلوم کی طرح بد دعا کرتی ہے۔ جو پیروں کے نیچے روزی آتی ہے وہ کہتی ہے اللہ اس رزق کی اس بندے نے قدر نہیں کی ہے، اس کے رزق سے برکت اٹھا لینا، اس کے رزق میں کمی کر دینا۔ آج میری اور آپ کی روزیوں کی بے برکتی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم روزی پر پیر رکھ کر کے چلتے ہیں، ہم روزی کو اپنے پیروں میں کچل کر کے چلتے ہیں۔ آؤ تم ایک نبی کے عاشق کی بات بتلاتا چلو۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان ہیں، اللہ کے نبی کے رازدار ہیں، اللہ کے نبی کے چہیتے صحابی ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان، اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں، میرا وقت پورا ہوتا جا رہا ہے، ذرا سنتے چلے جائیں۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان ہیں، ان کے ایک ساتھی بھی ساتھ ہیں۔ کسی اللہ کے بندے نے ان کی دعوت کی، دعوت کرنے والا مسلم نہیں ہے، دعوت کرنے والا ایمان والا نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ کو بھی دسترخوان پر بلا لیا گیا، حضرت حذیفہ دسترخوان پر پہنچتے ہیں، چنانچہ ایک لقمہ حضرت حذیفہ سے نیچے گر جاتا ہے، حضرت حذیفہ اس کو اٹھا کر کے کھانے کی کوشش کرتے ہیں، برابر والا کہتا ہے حذیفہ یہ کیا کر رہے ہو، حذیفہ یہ کیا کر رہے ہو؟ چنانچہ حضرت حذیفہ کہتے کیا کر رہا ہوں؟ کہا کہ لقمہ نیچے سے نہ اٹھاؤ، ہماری بے عزتی ہو جائے گی، ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء۔ ارے کیا کہتے ہو؟ ان بے وقوفوں کی وجہ سے، ان پاگلوں کی وجہ سے میں اللہ کے نبی کی سنت پر عمل چھوڑ دوں؟ کیا فرمایا کہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اللہ کے نبی کے طریقے پر عمل نہ کروں، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل نہ کروں۔ آج میں اور آپ کتنے ایسے ہیں جو دوسروں کی وجہ سے نبی کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، جو دوسروں کی وجہ سے اپنے سر کی ٹوپی اتار کر کے رکھتے ہیں، جو دوسروں کی وجہ سے اپنے چہرے پر اللہ کے نبی کا نور نہیں سجاتے، صرف دوسروں کی وجہ سے میرا کام دوسروں میں ہے، میرا کام کاروبار دوسروں میں ہے، میرا آنا جانا دوسروں میں ہے، اس وجہ سے میں اور آپ نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ کیا فرمایا تھا حضرت حذیفہ نے؟ ارے ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کے طریقے پر عمل کرنا چھوڑ دوں؟ اس لیے ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہم سب کے سب آپس میں ایک ہو کر کے رہیں گے۔
किसी को कम नहीं समझेंगे, किसी को गरीब नहीं समझेंगे, किसी को अपने से नीचा नहीं समझेंगे, सब के सब इंशाअल्लाह बराबर होकर के रहेंगे। और इंशाअल्लाह जब तक रहेंगे अपने नबी के तरीके पर अमल करेंगे, अपने नबी की सुन्नतों को जिंदा करेंगे, मस्जिदों के अंदर भी और बिया और शादियों के अंदर भी इंशाअल्लाह हम अपने नबी के तरीके से एक पल भी ना हटेंगे। एक पल के लिए भी इंशाअल्लाह। जी 10 मिनट है। आइए। इंशाअल्लाह ये भी सही है, वो भी लग जाएगा। मेरे भाई इंशाअल्लाह इरादा करेंगे ना कि हम एक पल के लिए भी अपने नबी से दूर नहीं रहेंगे, एक वक्त के लिए भी अपने अल्लाह के नबी की सुन्नतों से दूर नहीं रहेंगे। हमारी जिस तरह मस्जिदों में हम अल्लाह वाले नजर आते हैं, इस तरह अगर हम गैरों के दरबार में भी जाएंगे तब भी अल्लाह वाले ही नजर आएंगे इंशाअल्लाह। तब भी अपने अल्लाह और उसके महबूब की बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। किस तरीके से अमल करेंगे जरा सुने। अब बिल्कुल आखिरी गुफ्तगू करने चला हूं। हाँ, थोड़ा सा वक्त और मिला, मैं अपनी गुफ्तगू को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा सुनते चले जाएं। मेरे भाई एक सहाबी हैं, हजरत उमर इब्न खत्ताब का जमाना है। ये बात क्यों कहने लगा, ये बात इसलिए करने लगा, ये बात इसलिए करने लगा कि इंशाअल्लाह एक पल के लिए भी नबी से दूर नहीं होंगे, एक वक्त के लिए भी अपने अल्लाह को न भूलेंगे। ये बात मैं कहने चला हूं, जरा सुनते चले जाएं। हजरत उमर इब्न खत्ताब का जमाना है। हजरत उमर ने एक लश्कर तैयार करके रोम की तरफ रवाना किया, शाम की तरफ रवाना किया। जरा सुनते चले जाएं। इनमें एक सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा। कौन सहाबी हैं? हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये एक सहाबी हैं। हजरत उमर ने इनको सिपाही बना करके भेजा रोम के लिए कि जाओ उन्हें दीन की दावत देना, अगर दावत कबूल न करें तो उनसे जिजिया और टैक्स लेना, अगर वो जिजिया भी न दें तो फिर उनसे मुकाबला करना। चुनांचे ये सहाबा चले गए, लेकिन इत्तिफाक से हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा गिरफ्तार कर लिए गए। हजरत हुज़ाफा को गिरफ्तार करके रोम के गवर्नर के सामने ले जाया गया, जो रोम के एक खित्ते का गवर्नर है। हजरत अब्दुल्ला को जब वो अपने सामने पाता है तो उसने अपनी हरकत शुरू की। उसने क्या कहा? अब्दुल्ला तुम अपने नबी के दीन को छोड़ दो, अब्दुल्ला तुम इस्लाम को छोड़ दो, मैं तुम्हें आधी सल्तनत का मालिक बना दूंगा, मैं तुम्हें आधी बादशाहत का मालिक बना दूंगा। हजरत अब्दुल्ला क्या कहते हैं? ओ अकल के कोरे, अपनी जबान को बंद कर ले, तू सल्तनत की बात करता है, नबी का दीन छोड़ने के लिए कहता है, अल्लाह को भूलने के लिए कहता है। रब्बे काबा की कसम, अगर तू ये कहे कि मैं एक पलक झपकने के वक्त अपने नबी को भूल जाऊं, अपने अल्लाह को भूल जाऊं और तू मुझे सारी सल्तनत का भी मालिक बना दे, तो मैं एक पलक झपकने के बराबर भी इस चीज को गवारा नहीं करूंगा कि मैं तेरी सल्तनत में ठोकर मारूं, कि मैं तेरी सल्तनत को कबूल करूं। लिहाजा एक पलक झपकने तक भी मैं अपने नबी के दीन से दूर नहीं रह सकता। तू मुझे जिंदगी खरीदने की बात करता है, तो मुझे पूरी जिंदगी नबी के दूर रहने से बात करता है, एक पलक झपकने तक भी मैं इस्लाम से दूर नहीं रह सकता। हाँ, वो मुल्क शाम का गवर्नर कहता है अब्दुल्ला को सूली पर खड़ा किया जाए। हजरत अब्दुल्ला को सूली पर खड़ा कर दिया गया। कहा इसके दो साथियों को बुला करके लाया जाए। चुनांचे दो मुसलमान जेल के अंदर से लाए गए। हाँ, एक खोलता हुआ पानी रखा गया, उन दोनों सहाबा को उस पानी के अंदर डाल दिया गया। बेचारे दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत अब्दुल्ला से कहा तेरी भी हालत यही होने वाली है, या तो इस्लाम से वापस हो जा, या तो अल्लाह को भूल जा, या नबी की शरीयत को वापस हो जा। हजरत
حضرت عبداللہ کہتے ہیں ارے مجھے ان چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں, یہ تو میرے بھائی تھے, مجھ سے پہلے جنت کے اندر چلے گئے, مجھ سے پہلے اللہ کے ہو گئے, مجھ سے پہلے جنت کے مالک ہو گئے. چنانچہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں تیری سزا سے میرے دل کے اندر کوئی خوف نہیں آئے گا, میں اپنے دین کا سودا نہیں کروں گا. چنانچہ ان کو سولی پر لٹکایا گیا. وہ روم کا گورنر کہتا ہے اور سپاہیوں تیر چلاؤ, اور تیر ذرا بچا کر کے چلانا, عبداللہ کو نہ لگے, اس کے برابر سے نکال دو. چنانچہ تیر چلاتے, کوئی حضرت عبداللہ کے سر سے گزرتا, کوئی بدن کے سائڈ سے نکل جاتا. کافی دیر ہو گئی, حضرت عبداللہ نہ گھبرائے, حضرت عبداللہ نہ گھبرائے, یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عبداللہ رونا شروع کر دیتے ہیں. وہ روم کا گورنر کہتا ہے شاید اس کے بعد سمجھ آ گئی یہ اب اپنے اسلام سے پھرنے والا ہے. حضرت عبداللہ کو نیچے اتارا گیا. حضرت عبداللہ رو رہے ہیں. کہا عبداللہ روتے ہو, لگتا ہے تمہیں بات سمجھ آ گئی. کہا کہ رومی کتے, میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں بلکہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے مجھے اللہ نے ایک جان دی ہے, یہ ایک جان اس دین پر قربان ہو جائے گی. اللہ مجھے سو جانے دے دیتا, صحابہ کرام صحابہ کرام علماء دیوبند علماء دیوبند علماء کرام ائمہ کرام طلبہ اعظام نعرہ تکبیر. اور رومی کتے, میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری جان چلی جائے گی, بلکہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے صرف ایک جان دی ہے اور وہ جان اس دین کے لیے قربان ہو جائے گی. کاش اللہ مجھے کئی سو جانے دے دیتا, میں ساری کی ساری اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیتا, میں ساری کی ساری اللہ پر قربان کر دیتا, نبی پر قربان کر دیتا. جب حضرت عبداللہ کا یہ جذبہ دیکھا تو وہ روم کا گورنر کہتا ہے عبداللہ اگر تم میرے ماتھے کا بوسہ لے لو, میری پیشانی کو چوم لو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. حضرت عبداللہ نے سر جھکایا, کہیں میرا ایمان کا سودا تو نہیں ہو جائے گا, لیکن جیسے سر جھکایا دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے ساتھیوں کو چھڑوانے کی بات کی جائے. کہا کہ اور روم کے گورنر میں تیری ماتھے کا بوسہ لے لوں گا, میں تیری پیشانی کو چوم لوں گا, لیکن تجھے میرے ساتھیوں کو چھوڑنا پڑے گا. میرے ساتھی جتنے تو نے گرفتار کیے تمام کے تمام تجھے چھوڑنے پڑیں گے. حضرت حذیفہ کی اس بات کو اس نے مان لیا, تمام ساتھی چھوٹ گئے. حضرت عبداللہ نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا, لیکن دل کے اندر گھبرا رہے تھے کہیں میں نے ایمان کا سودا تو نہیں کر لیا. حضرت عمر کے پاس پہنچے اور جا کر کے فرمایا عمر مجھ سے غلطی ہو گئی, میں کافر کا بوسہ لے کر کے آیا ہوں, میں کافر کا بوسہ, لیکن عمر میرا رب گواہ ہے میں نے وہ بوسہ اپنے لیے نہیں, اپنی جان بچانے کے لیے نہیں, بلکہ اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے لیا تھا, میں نے اپنے ساتھیوں کو چھٹوانے کے لیے لیا تھا. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر کے حضرت عبداللہ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا اے عبداللہ یہ تو نے اپنے لیے نہیں اپنے ساتھیوں کے لیے کیا تھا, یہ ایمان کا سودا نہیں بلکہ تو اپنے ایمان کو بچا کر کے لایا ہے. سبحان اللہ, بلکہ تو اپنے ساتھیوں کو بچا کر کے لایا ہے. اس لیے میرے بھائی مجھے اور آپ کو انشاءاللہ ایسا بننا ہے. یہ کب بنیں گے؟ جب مجھ میں سب سے پہلے تو آپس میں محبت ہوگی, میں اور آپ کسی کو نیچا نہیں سمجھیں گے, سب میرے بھائی ہیں, سب آپس میں بھائی بھائی ہیں, کسی کو کسی سے نفرت کرنے کا حق نہیں ہے, کسی کو کافر کہنے کا حق نہیں ہے, سب کے سب میں اور آپ برابر ہیں, اللہ کو ماننے والے ہیں, نبی کو ماننے والے ہیں. جب کلمہ پڑھنے والے کو اللہ جنت میں جگہ دے رہا ہے تو ہم کون ہیں ایک دوسرے کو کافر کہنے والے, ہم کون ہیں ایک دوسرے کو جہنم تک پہنچانے والے. سب کے سب اللہ کے یہاں حساب ہونے والا ہے, کون ٹھیک ہے کون غلط ہے اس کا حساب اللہ کے یہاں ہوگا. مجھے تو اور آپ کو آپس میں محبت کرنی ہے, آپس میں ایک دوسرے کو سینے سے لگانا ہے, اپنے کو بڑا دوسرے کو چھوٹا نہیں سمجھنا بلکہ اپنے آپ کو چھوٹا اور دوسرے کو بڑا سمجھنا ہے, اور ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ اس زندگی کو گزاریں گے. اللہ
اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے. جو غلطیاں ہو گئی ان سے معافی کی درخواست ہے. انشاءاللہ موقع ملا تو پھر دوبارہ آپ کے سامنے حاضری ہوگی. آمین. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. سما جل کر بھی بجھ